ये कोई अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है, एक सच्चा वाक़या जिसे सादिया ने खुद हमारे साथ बयान किया। एक मामूली सी भूल कैसे उसकी ज़िंदगी को उलझनों और अजियतों के ऐसे दहशतनाक रास्ते पर ले गई जहां से वापसी आसान नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस मासूम लड़की के साथ? इस हैरत अंगेज सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सादिया को बचपन से ही जिन्नात की दुनिया से गहरी दिलचस्पी थी। उसका दिल उन नामालूम मखलूक़ात की हकीकत जानने को बेताब रहता था। वो अक्सर ख्वाब देखा करती थी कि काश कभी उसे किसी जिन्न से मुलाकात हो जाए, वो उनकी दुनिया को अपनी आंखों से देख सके। मगर ये नहीं जानती थी कि इस ख्वाहिश की एक कीमत भी होती है और वो बहुत भारी पड़ने वाली थी। उसकी एक घनिष्ठ सहेली थी, नूर। नूर मस्जिद के एक नेक तबीयत मौलाना साहब को जानती थी, जो रूहानी मसाइल और जिन्नात के असरात के इलाज के लिए मशहूर थे। सादिया एक बहुत ही मुत्तकी और मजहबी लड़की थी। 5 वक़्त की नमाज उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, जिसे वो पूरी पाबंदी और इखलास से अदा करती थी। नूर और सादिया की दोस्ती बहुत गहरी थी, एक ऐसा राब्ता जिसमें मोहब्बत, एतमाद और रूहानी हमाहंगी थी। नूर अक्सर सादिया की खूबसूरती की तारीफ़ किया करती। तुम तो इतनी हसीन हो कि इंसान क्या, कोई जिन्न भी तुम पर फिदा हो जाए। एक रोज़ सादिया ने नूर से अपने दिल का एक पुराना राज बयान किया। मैं बचपन से एक ख्वाहिश दिल में लिए फिरती हूँ, काश ज़िंदगी में एक बार किसी जिन्न से मुलाकात हो जाए। नूर ने ये सुनकर फ़ौरन तंबीह की, ऐसा मत सोचो सादिया, जिन्नात की दुनिया बेहद पुरअसरार और ख़तरनाक होती है। अगर किसी शरारती या जालिम जिनसे साबिका पड़ गया तो ज़िंदगी तबाह हो सकती है। मगर सादिया अपनी बात पर कायम रही। उसने नूर से इसरार किया कि वो उसे किसी भले जिन्नल से मिलने का तरीका बताए। नूर ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर झिझकते हुए धीरे से एक तरीका बताया। जब भी यह अमल करो तो अपने कमरे को बहुत साफ रखना। तुम्हें नमाज तहज्जुद के वक्त सूरह जिन की आयत को बार बार पढ़ना होगा। नूर ने उसे बताया कि नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर कमरे में और अपने ऊपर खुशबू लगाकर 41 बार यह आयत पढ़ने से जिन हाजिर हो सकता है। सादिया ने नूर की बातें सुनी और उस पर अमल करने का फैसला किया। उसने अपना कमरा साफ किया और रोज़ रात को तकरीबन 12 बजे, जब सब सो जाते, वो सूरह जिन की आयत पढ़ती रहती। 6-7 दिन तक उसने यह अमल किया, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने सोचा कि आज आखिरी बार कोशिश करूंगी। अगर कुछ न हुआ तो यह ख्याल दिल से निकाल दूंगी। ये जुमेरात का दिन था। उसने तमाम रसूमात का पूरा ख्याल रखा। नहा धोकर साफ कपड़े पहने, कमरे को साफ किया पूरे कमरे में, और खुद पर बेहतरीन खुशबू लगाई। फिर वह बैठकर आयत पढ़ने लगी। जब उसने 76 बार आयत को दोहराया तो ठीक रात 2:50 पर उसे अपने कमरे में एक गैर मामूली मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके बिस्तर पर एक इंतहाई हसीन चेहरे वाला शख्स बैठा है, जिसके चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। सादिया हैरान रह गई। वो हिल भी नहीं पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। तभी वो शख्स बोला, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। सादिया घबराहट में लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, वालेकुम अस्सलाम। आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं जिन हूँ और आपके बुलाने पर ही यहाँ आया हूँ। मैं आपकी कुरान की तिलावत रोज सुनता हूँ और आपकी आवाज़ की कशिश मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं अपने आका से इजाज़त लेकर आया हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आपके मन में मेरे लिए बहुत सारे सवाल थे। सादिया कुछ भी बोल ना पाई। वो तो उसके नूरानी चेहरे और नीली आंखों में खोई हुई थी। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। सादिया ने इससे नाम पूछा तो वह बोला, मेरा नाम एहसान है और मैं पिछले 6 दिनों से आपको जानता हूँ। जब आप कुरान पढ़ती हैं तो मैं आपके आसपास ही होता हूँ, और आज अपने आका से इजाज़त लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि आप जिस कदर पाकीज़ा हैं मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सादिया को यकीन नहीं आया कि जिस जिन को देखने का उसने ख्वाब देखा था वो आज उसके सामने हकीकत बन चुका है। वो और कुछ पूछ पाती कि अचानक उसकी आंख खुल गई। सब कुछ नॉर्मल था। वो पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। यह एक ख्वाब था, और वह ख्वाब इतना हकीकी था कि उसे लग रहा था सब कुछ उसकी ज़िंदगी में सामने ही चल रहा है। उसे यकीन नहीं आया कि उसने सिर्फ एक ख्वाब देखा था। वह उठी, फज्र की नमाज अदा की
اور اس کے بعد پورے دن وہ اپنے اس خواب کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ واقعی ہوا تھا، اس نے واقعی جن کو دیکھ لیا تھا، لیکن نہیں، یہ صرف ایک خواب تھا۔ اس کے بعد سعدیہ کو دوبارہ کبھی وہ خواب نہیں آیا، لیکن اس واقعہ کے 5 سے 6 دن بعد اسے اپنے کمرے میں ایک الگ موجودگی محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے کمرے سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بس اپنے کمرے کے اندر ہی رہے۔ کمرے میں اکیلے بیٹھنا اسے بہت پسند تھا۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین یا کسی بھی خاندانی فرد سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے روزمرہ کے معمولات پر عمل کر رہی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر رہنا اسے بہت سکون دیتا تھا۔ وہ اس کمرے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے کچھ دکھتا نہیں تھا، کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، بس ایک موجودگی کا احساس ہوتا تھا، اور وہ اس کمرے کے اندر رہنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1.5 سال ایسے ہی گزر گیا، اور جب سعدیہ کی عمر 22 سال کے قریب ہوئی تو خاندان نے اس کی شادی کا سوچا۔ ایک لڑکا ڈھونڈا گیا جو سعدیہ کو بھی بہت پسند آیا۔ وہ ایک اچھے اور تعلیم یافتہ خاندان سے تھا۔ سب کشتی ہونے کے بعد انہوں نے شادی کی تاریخ مقرر کی۔ جب منگنی کی تاریخ طے کر کے لڑکے والے اپنے گھر جا رہے تھے تو ان کی کار کا ایک بہت شدید حادثہ ہوا اور دولہے کا سر پھٹ گیا، جس میں 8 ٹانکی آئی۔ وہ کئی دنوں تک اسپتال میں داخل رہا اور پھر دونوں خاندانوں کے درمیان مسائل پیدا ہو گئے۔ کسی نے لڑکے والوں کو کہا کہ یہ رشتہ منحوس ہے۔ دیکھو، تم جب منگنی کی تاریخ دے کے واپس آ رہے تھے تبھی تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس لڑکے کی جان جاتے جاتے بچی ہے۔ اس طرح ان کے خاندانوں میں تنازعہ ہوا اور پھر شادی ٹوٹ گئی۔ گھر والوں نے اسے معمول کی بات سمجھا۔ ٹھیک ہے، دوسرا لڑکا ڈھونڈیں گے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے پھر سے دوسرا لڑکا ڈھونڈا۔ جب انہوں نے اسے سعدیہ سے ملوایا تو اس کے اگلے دن سے ہی وہ لڑکا بہت عجیب سا برتاؤ کرنے لگا۔ وہ سعدیہ کا نام لیتے ہی گھبرا جاتا تھا، کہتا تھا، نہیں نہیں نہیں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ بہت خطرناک ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ لڑکا اسے ڈرا کرتا تھا۔ یہ شادی بھی مسترد ہو گئی۔ پھر جب اس کے والد نے تیسرا لڑکا ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک رات کو اس کے والد کو ایک خواب آیا۔ اس خواب میں ایک بہت ہی خطرناک چہرہ ان کے سامنے آیا اور انہیں بولا کہ تمہاری ہمت کیسے ہو رہی ہے سعدیہ کے لیے لڑکے ڈھونڈنے کی؟ سعدیہ صرف میری ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے، میں یہاں ہوں اور سعدیہ کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں لے جا سکتا ہے، میں سعدیہ کو پسند کرتا ہوں۔ اور اتنا کہہ کر وہ خواب ٹوٹ گیا۔ سعدیہ کے والد اٹھے، ان کے لیے بھی یہ بہت حقیقی خواب تھا۔ وہ صبح اٹھے اور سیدھے ایک حضرت صاحب کے پاس گئے جنہیں وہ جانتے تھے۔ انہوں نے حضرت صاحب سے بات چیت شروع کی۔ حضرت صاحب ان کے گھر آئے، سب کچھ دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے پیچھے ایک عاشق جن پڑا ہوا ہے اور وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، اسی لیے آپ کے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے۔ اس نے آپ کی بیٹی سے اپنے طریقے سے ہی شادی کر لی ہے اور اب کوئی اور دوسرا مرد اس کے پاس بھی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی سعدیہ کو ایک دم سے صدمہ لگا اور وہ وہیں کی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ سارے گھر والے اسے اسپتال لے گئے اور جب اسپتال میں اس نے آنکھ کھولی تو حضرت صاحب اور فیملی وہیں پر کھڑی تھیں۔ اب سعدیہ نے اپنی فیملی کو بتایا کہ اس نے یہ غلطی کی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، پوری فیملی کو اس کا ساتھ دینا تھا۔ تو حضرت صاحب نے اس سے کہا کہ تم روز آیتیں پڑھا کرو، اور اس کے علاوہ آپ لوگ اس کو لے کر چشتی درگاہ پاکستان جاؤ اور وہیں سے اس کا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دن کے بعد سے ان کی مشکلات بڑھنے لگی۔ اب سعدیہ اس کمرے کے اندر قید رہتی تھی۔ اسے کوئی ایسی طاقت تھی جو باہر نہیں نکلنے دے رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے اور اسے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھا کرتی تھی تب یہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی تھی۔ ادھر ان کی فیملی کے اندر سعدیہ کے والد کا کاروبار نقصان میں جانے لگا۔ فیملی کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہونے لگیں جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ سب لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کہ جو حضرت صاحب کہہ کر گئے تھے وہ بالکل صحیح تھا، اور پھر بنا دیر کیے یہ لوگ اجمیر شریف پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد سعدیہ کے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا گیا اور کہا گیا، اس تعویذ کو اتارنا مت، یہ اپنے آپ ٹوٹ کر گرے گا۔ لیکن وہاں سے لوٹنے کے بعد سعدیہ کی پریشانیاں اور بڑھنے لگیں۔
رات کے وقت اس کے کمرے میں بہت عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں سعدیہ نے اپنے موبائل میں ریکارڈ بھی کی تھیں۔ اس کی فیملی نے بھی یہ آوازیں سنی اور گھبرا گئی۔ سعدیہ کی طبیعت دھیرے دھیرے بگڑنے لگی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، کھانا نہیں کھاتی تھی اور اگر زبردستی کھلا بھی دیا جائے تو الٹی کر دیتی تھی۔ ڈاکٹرز کو دکھایا گیا، ساری رپورٹس بالکل نارمل تھیں، لیکن طبیعت دن بدن اور بگڑتی جا رہی تھی۔ آخرکار سعدیہ کے والد محسن صاحب نے پھر سے درگاہ شریف کے حضرت صاحب سے رابطہ کیا۔ حضرت صاحب نے اس بار سعدیہ کو پوری فیملی کے سامنے بلایا۔ انہوں نے کچھ تلاوتیں کیں اور اس جن کو حاضر کیا۔ حضرت صاحب نے سختی سے پوچھا، کیوں پریشان کر رکھا ہے تم نے اس بچی کو؟ اس جن احسان نے جواب دیا، میں اسے پسند کرتا ہوں، اس نے مجھے بلایا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کشش ہے کہ میں اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن مجھے اس سے ایک ایسی محبت ہو گئی ہے جو کسی اور مخلوق سے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ جو بھی کہے گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن کسی بھی قیمت پر کوئی بھی مجھے اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ تم کوشش کر لو، تم بھی ناکام رہو گے۔ اب یہ میری ہے اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ اس کے گھر والوں سے کہہ دو، انہیں جو چاہیے میں سب لا دوں گا۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو میں انہیں نہیں دے سکتا، لیکن مجھے اس لڑکی سے الگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مگر حضرت صاحب ڈگے نہیں، وہ لوگ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے بھی اپنی جنگ جاری رکھی، بار بار الگ الگ طریقے اپنا کر طرح طرح کے تعویذ، دم دعا اور عجیب و غریب ترکیبوں سے اس سائے کو ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ سارا نے اس دوران بہت کچھ سہا۔ 1 سال تک وہ جیسے زندہ لاش بن گئی تھی، نہ چین کی نیند، نہ پیٹ بھر کھانا۔ ہر وقت ایک عجیب بے چینی، ایک ڈر اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اس کے لیے سب سے بڑا سہارا تھا اس کا پریوار، جس نے ہر مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وقت کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اپنوں کی مدد سے 1 سال بعد وہ اس ڈر، اس سائے، اس جن سے آزاد ہوئی، اور آج وہ خوشحال شادی شدہ زندگی بتا رہی ہے۔ مگر پھر بھی وہ 1 سال، وہ راتیں، وہ سایہ، اس کی یادوں کا وہ حصہ بن چکا ہے جو شاید زندگی بھر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں زندہ رہے گا۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے؟ کوئی ڈراونا سپنا جو آج بھی آپ کی نیندیں اڑا دیتا ہے؟ کوئی ایسا اندیکھا سایہ جو ایک پل کے لیے بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا؟ یا پھر کوئی رہسیمئی احساس جس نے آپ کی زندگی کو جھکجھور کر رکھ دیا ہو؟ اگر ہاں تو ہمیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ ہی کی ہو اور ہم اسے سنائیں پورے جہاں کو، بالکل آپ کی زبانی، آپ کی سچائی میں۔ تو اپنی کہانی بانٹیے، شاید کسی اور کو بھی اس کے سوالوں کا جواب مل جائے آپ کی کہانی سے۔